السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، بہت دکھ بھری اور افسوسناک حالات سے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی دوچار ہو رہے ہیں۔ ابھی رمضان کے آخری جمعے کی شام کو صہیونی فوج کی دہشت گردی نے مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہے نمازیوں پر براہ راست فائرنگ کر دی، جس میں تقریباً 250 سے زائد نمازی شدید زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں اعتکاف میں بیٹھے معتکف اور معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ رمضان میں قبلہ اول میں حملہ انسانیت عالمی قوانین کی بہت بڑی توہینی ہے۔ ظالم اسرائیلی فوج کا حملہ نہتے نمازیوں پر قیامت صغریٰ برپا کرنا پوری دنیا کے لیے لمحہ فکر اور ظالم یہودیوں کے لیے نمازیوں پر جارحانہ حملہ صہیونی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے، اور یہ بین الاقوامی معاہدے اور مسلمانوں کے جذبات کی تذلیل ہے، جس پر بین الاقوامی برادری کی خاموشی نہایت شرمناک ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم آپ کو مسئلہ فلسطین اور مسجد اقصی تاریخی جائزہ سے روشناس کرائیں، ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ضرور سے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور سے کر دیں۔ تو چلیے چلتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے، قدرتی ذخائر سے خالی اس سرزمین سے سامراجی ممالک کو اتنی دلچسپی کیوں ہے، یہودیوں کے قدم وہاں کیسے جمے، اثر و رسوخ وہاں ان کا کیوں کر بڑھا، عیسائیوں نے ان کا ساتھ کیوں دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بے حرمتی کے باوجود یہودیوں کے کاندھے سے کاندھا انہوں نے کیوں کر ملایا، عرب حکمرانوں نے کیا کمزوری دکھائی، محاذ آرائی سے کنارہ کشی انہوں نے کیوں اختیار کیا، مسلم فوجوں کو پیش قدمی سے کس نے روکا، پسپائی پر ان کو مجبور کس نے کیا، انبیاء کی مقدس سرزمین کو بطور تحفہ یہودیوں کے حوالے کس نے کیا، اشارہ کس کا تھا، مجبوری ان کی کیا تھی، غیرت ان کی کہاں تھی، کیا اسرائیل واقعی طاقتور ہے، کیا عالم عربی اتنا ہی کمزور ہے، عرب قومیت کا نعرہ کیوں لگایا گیا، عجم کا اس سرزمین سے رشتہ کیوں کاٹا گیا، فلسطینیوں کو ہجرت پر کیوں مجبور کیا گیا، پڑوسی ملکوں نے میزبانی میں اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیوں کیا۔ یہ سوالات اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ سرزمین انبیاء علیہ السلام کی ہے، انبیاء علیہ السلام آپ کے ہیں، توحید کا جو پرچم انہوں نے لہرایا تھا وہ پرچم آج آپ کے ہاتھ میں ہے، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اس نبی کے پیروکار کا شرف صرف آپ کو حاصل ہے۔ جس مسجد اقصی کی بے حرمتی کی کوشش آج کی جا رہی ہے، اسی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ نماز پڑھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ مسجد نبوی کے علاوہ یہی وہ تیسرا مقام ہے جہاں ایک نماز پر 50,000 نمازوں کے ثواب کا وعدہ ہے۔ اس وقت میڈیا پر یہودیوں کا کنٹرول ہے، ہندوستان بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے بڑے اور معروف اخبارات و رسائل پوری طرح سے یہودی میڈیا کے تابع ہیں، اور یہ بات ظاہر بھی ہو جاتی ہے کہ کوئی مضمون یا خط اگر یہودیوں کے خلاف لکھا جاتا ہے تو اس کو شائع کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے، بعض وقت اس کی وجہ سے وجہ بھی بتا دی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر خاموشی ہی اختیار رکھی جاتی ہے۔ اخباروں میں ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ گویا ہمارے اکثر اخبارات آزاد ہیں اور امریکی اشارے کے پابند نہیں ہیں، حالانکہ وہ امریکہ کے پیچھے ہیں، کیونکہ خود امریکہ کا پریس یہودی کے قبضے میں ہے اور امریکہ کی گردن یہودیوں کی گرفت میں ہے۔ انہوں نے میڈیا اور اقتصادیات کے ذریعے بڑی طاقتوں کو اپنا ماتحت بنا لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم صحیح صورتحال سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اصل میں اسرائیل کو ایٹمی طاقت بنانے میں یورپ اور امریکہ کا اہم رول رہا ہے، یہی نہیں بلکہ برطانیہ، یورپ اور امریکہ نے اسرائیل کو پیہم مادی اور عسکری مدد کے ذریعے اس کو عربوں کے بیچ ایک بڑی عسکری اور ایٹمی طاقت بنا دیا۔ وہ عرصے سے اس پوزیشن میں ہے کہ سارے عربوں کو بیک وقت مزہ چکھا کر آس پاس کی عربی ریاستوں کو نگل سکتا ہے۔ اس نے جب چاہا عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ اس نے نومبر سن 2007 میں شام کے خفیہ عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ وہ اب ایران کے ایٹمی ری ایکٹروں کو تنہا یا امریکہ کے ساتھ تباہ کرنے کی سوچ رہا ہے۔
وہ جب چاہتا ہے لبنان پر حملہ اور قبضہ کر کے ہزاروں باشندوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کا آغاز بالخصوص سن 1967 کے بعد سے ہی روزانہ جس طرح مار کاٹ رہا ہے، ان کے رہائشی علاقوں کو جس طرح ایک بڑے عقوبت خانے میں تبدیل کیے ہوئے ہیں، وہ جس طرح عمر، سن اور جنس کی تفریق کے بغیر فلسطینی بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مردوں کو روزانہ تہ تیغ کر رہا ہے اور مکانوں کو مکینوں پر ڈھاتا رہتا ہے، اور جس طرح ان کے خطوں میں ہمہ گیری، معاشی ناکہ بندی کے ذریعے انسانی بحران پیدا کرتا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا والے دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندھے بہرے ذمہ داروں اور اہلکاروں کے علم میں لا کر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اسرائیل کے خلاف تعدیبی کارروائی تو درکنار، اصل صلیب بالخصوص امریکہ جو جنگ عظیم دوم سن 1939 اور 1945 کے وقت سے صہیونی ریاست کے قیام و استحکام کے حوالے سے زیادہ پیش ہے، اس کے تئیں کوئی مذہبی قرارداد بھی پاس نہیں ہونے دیتا، اور طاقت، سازش، ڈھونس اور عیاری کے ذریعے وہ صرف صہیونی عزائم کی تکمیل کے شاہراہ کی تعمیر میں جٹا رہتا ہے۔ نومبر سن 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو 2 ریاستوں عربی اور یہودی میں تقسیم کر دیے جانے کی قرارداد نمبر 181 پاس کی۔ یہودی ریاست کو فلسطین کی 54% اراضی، جبکہ عربی ریاست کو 45% اراضی دیے جانے اور 1% اراضی یعنی بیت المقدس کے خطے کو وقتی طور پر عالمی خطہ قرار دیے جانے کی تجویز پاس کی۔ جنرل اسمبلی کی قراردادیں اقوام متحدہ کے چارٹ کی روح سے بھی عالمی برادری کے لیے واجب العمل نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں یہ قرارداد تو اس اصول کے بھی خلاف ہے جس پر اقوام متحدہ کی بنیاد ہے، یعنی یہ کہ اقوام عالم کو آزادی و خود مختاری کا مکمل حق ہوگا۔ نیز فلسطینی قوم سے جس کا اس مسئلے سے راست تعلق تھا، کسی طرح کا مشورہ کیا گیا اور نہ اس سے رائے لی گئی۔ یہ قرارداد اس لیے بھی ظالمانہ اور طرفدارانہ تھی کہ اس کی روح سے آفاقی یہودی اقلیت کو جو دوسری جگہوں سے ترک وطن کر کے فلسطین میں زبردستی آبسی تھی، فلسطین کی زمین کا بڑا اور بہتر حصہ دے دیا گیا تھا، اور اصل مکینوں یعنی فلسطینیوں کو فلسطین کا چھوٹا اور اس کے زمین کا اکثر ناقص حصہ دے دیا گیا، اور یہ تجویز پیش کیا جانا کہاں تک صحیح تھا۔ بالآخر 14 مئی سن 1948 کو صہیونیوں نے اپنی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ناظرین کرام، ویڈیو ایسے لمبی ہو رہی، معذرت چاہوں گا، لیکن موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے اس تاریخی حقائق سے واقف ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ اسی بیچ اقوام متحدہ کا ایک اور گھناؤنا کردار بھی سامنے آیا، وہ یہ کہ اسرائیل کی رکنیت کا تسلیم کرنا۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے اس شرط کے ساتھ اسرائیل کو اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کر لیا کہ وہ خانماں برباد فلسطینیوں کو دوبارہ اپنے گھروں کو واپس آ جانے کی اجازت دے دے گا، لیکن اسرائیل کو یہ بات نہ ماننا تھی، اس نے نہ مانی۔ بہرحال شہر قدس کے جائے وقوع پر ایک نظر ڈال لیں۔ شہر قدس قلب فلسطین میں سمندر کی سطح سے تقریباً 720 یا 830 میٹر اونچے ٹیلوں پر واقع ہے، جو پورب میں 35 خط شہر کی لمبائی اور اتر میں 34 خط شہر کی چوڑائی پر واقع ہے۔ قدس کے پورب میں وادی قدرون واقع ہے، جو شہر کی پوربی فصیل اور جبل زیتون یعنی جبل طور کے درمیان واقع ہے۔ شہر کے پچھم میں وادی سلوان، اتر میں جبل مشارف، دکھن میں جبل موکر، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے جب وہ شہر قدس میں فاتحانہ تشریف لائے تھے۔ شہر قدس بحر ابیض کے بیچ سے تقریباً 32 میل یعنی 55 کلومیٹر کے فاصلے پر پچھم میں، بحر مردار سے 18 میل یعنی 22 کلومیٹر پورب میں، نہر اردن سے تقریباً 26 میل اتر میں، خلیل سے تقریباً 19 میل دکشن میں، نیز سبسپیا سے تقریباً 30 میل اتر میں، اور بحر احمر سے 250 کلومیٹر دکشن میں واقع ہے۔ ماخوذ از ماہنامہ شاہراہ علم، عقل کنواں، فروری و مارچ سن 2018۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
ویسے تو تمام مضامین کا احاطہ ناممکن ہے، پھر بھی میں نے بہت حد تک اس ویڈیو میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ ما بقیہ فاتح بیت المقدس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتلاؤں گا۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔